ایئر کموڈور صاحب، پاکستان اور یہ پورا خطہ، میں نے وہ پاکستان کی امریکہ سے اتحادوں کی مثالیں دی تھی، کیونکہ جہاد افغانستان کے دنوں میں بھی اور ابھی 9/11 کے بعد بھی دونوں دفعہ جو ہماری انگیجمنٹ تھی، میجر نان نیٹو الائی بن گئے تھے. اس کے بعد ہمارے اوپر پہلی دفعہ سینکشنز لگ گئی تھی، دوسری دفعہ ہم نے یہ ساری دہشت گرد حملے بھگت رہے ہیں، بم دھماکے بھگت رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اپنا دفاع کیسے مضبوط کرنا ہے اور اب پاکستان کی بقا کو کیسے یقینی بنانا ہے. جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو اس زمانے میں ایئر فورس میں نوجوان پائلٹ یا افسر تھا. تو اس زمانے میں F-16 آئے تھے 1982 میں، اور وہ بھی وہی جہاد افغانستان اور اس کے لیے سلسلے میں ہمیں دیے گئے تھے. اور اس وقت تک امریکن صدر سرٹیفکیٹ دیتے رہے ہمارے حکومت کے بارے میں کہ ہم نیوکلیر پرولیفریشن یا اس طرح کے کسی پروگرام میں شامل نہیں ہیں. اس کے تحت سرٹیفائی کرتے رہے. 1989 میں سوویت یونین ودرا کر گیا اور پھر 92 میں ٹوٹ گیا. تو اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے فوراً ہمیں وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا اور ہمارے اسپیئر پارٹس بند کر دیے. ہمارے پاس سینکشن لگ گئی. جو ایڈیشنل F-16 ہم جس کے پیسے دے چکے تھے امریکہ کو، ہمیں نہ صرف ہولڈ کر لیا گیا بلکہ اس کے کہا کہ اس کے بدلے میں گندم لے لیں، اور جو سٹوریج کے چارجز ہیں F-16 کھڑے کرنے کے وہ بھی پاکستان دے گا. تو یہ دنیا تو اسی طرح چلتی ہے، اپنی نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ وہ کمپرومائز ہوتے رہتے ہیں. اور میں شروع سے بات کر رہا ہوں یہی کہ جب نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتی تو وہ obviously ایک ڈفرینٹ آپ کو ویو کرتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ انسیکیور ہوں، ان کی اپنی نیشنل انٹرسٹ یہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سروائیول کے لیے ایک دوسرے سے کولیبوریشن کریں. لیکن جب تک وہ کولیبوریشن کی سٹیج پر پہنچتے ہیں، دنیا کہیں اور ایکسپیکٹ آپ سے پریشر ایگزرٹ کر دیتی ہے کسی نہ کسی طریقے کا. پاکستان نے بھی، جو میں شروع سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ٹیکنالوجی چائنا سے لی ہے، کیونکہ obviously چائنا ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، اس کو بلی کرنا آسان نہیں ہے. ہم جب JF-17 تھنڈر بنا رہے تھے، یہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہمیں بہت مشکلات پیش آئی تھیں ویسٹ سے اکوپمنٹ خریدتے ہوئے ریڈار وارننگ خریدتے ہوئے، ریڈار اٹ سیلف خریدتے ہوئے، الیکٹرانکس خریدتے ہوئے، فائر کنٹرول سسٹم ہم نے خریدنے تھے، اور بہت ساری چیزیں جب ہم خریدنا چاہتے تھے ویسٹ سے، آلموسٹ ڈیل ہونے کے بعد وہ ملک بیک آؤٹ کر جاتے تھے کیونکہ پریشر ایگزرٹ ہوتا تھا کہ کہیں پاکستان اپنا فائٹر جہاز نہ بنا لے. جیسے میں نے کہا، جیسے آپ شروع سے کہہ رہے ہیں، اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ کہنا آسان ہے کہ انڈیجینئس ہو جائیں، ہم سوورن ہو جائیں، ہم ایک کولیبوریشن کر لیں، ایک جوائنٹ وینچر کر لیں. لیکن ایک JF-17 تو میں اپنے سامنے دیکھتا آیا ہوں کہ وہ جب بننے جہاں پہ ہماری ڈیل ہوتی تھی کچھ عرصے بعد وہ ملک بیک آؤٹ کر جاتا تھا پریشر کی وجہ سے، کیونکہ دنیا نہیں چاہتی تھی کہ ہم ایک انڈیجینئس اپنا فائٹر جہاز بنا لیں. الحمدللہ پھر وہی والی بات جو میں پہلے سے کہتا آیا ہوں کہ آپ کا ریزالو ہو، ریزیلینس ہو، اور آپ کے اندر کوئی ایسا وجہ نہ ہو جس کے اوپر آپ کو بلی کیا جا سکے، تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کھڑے ہو گئے تو آج آپ کے سامنے لیٹسٹ جہاز ہم اڑا رہے ہیں. دوسری طرف چائنا انڈیا کا دیکھ لیں، تیجاس انہوں نے جہاز بنانا چاہا تھا 1985 میں، ہم نے 95 میں JF-17 تھنڈر سوچا تھا. آج ہماری جنگ میں انڈیجینئس ہونے کی وجہ سے جب آپ سوورن ہوتے ہیں تو تیجاس سے مقابلہ اس لیے کر لیں کہ ان کے پاس 2 اسکواڈرن تھے، اس وقت 40 کے قریب جہاز تھے، اور وہ بھی تقریباً سری لنکا کے بارڈر کے پاس اس جنگ میں اڑتے رہے، وہ جنگ میں لائے ہی نہیں گئے. دوسری طرف ہمارے پاس 200 JF-17 تھنڈر تھے، وہ انہوں نے بھرپور جنگ میں حصہ لیا. تو یہ سوورینٹی پے بیک بھی کرتی ہے نا، جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، رزلٹ بھی دکھاتی ہے. 200 جہاز ویسے تو نہیں، ہمیں تو بہت عرصے سے جہازوں کی سپلائی بند ہے سوائے چائنا کے، کوئی اگر جہاز ہی آپ نہیں کو، میں دے رہا. میں ٹرکی اور سعودی عرب کا نام لے رہا ہوں یا قطر کا نام لیتا ہوں، تو اگر یہ ملک آپ کے ساتھ کسی حد تک معاونت کرنے پہ آمادہ ہو جائیں تو وہاں ان کے پاس لیکوڈیٹی بہت ہے. اگر آپ یہی چیزیں تیار کریں گے تو آپ کا اکانومیز آف سکیل آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی مارکیٹ بڑی ہو جائے گی اور ان کا دفاع مضبوط ہو جائے گا. آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے، جتنا مرضی مشکل ہے اس چیلنج سے نپٹیں گے تو وہ بھی محفوظ ہوں گے اور ہم بھی تگڑے ہوں گے. ملک صاحب، یہ ہسٹری آج کی نہیں ہے. آپ جب پاکستان ایئر فورس بہت سال پہلے ارلی 70s میں، ان سارے ملکوں کا، ان کے علاوہ آپ جارڈن، ایران، سیریا، لیبیا، ان سارے ملکوں کے پائلٹس اور ٹیکنیشینز کو ٹریننگ دیتی رہی ہے. میں خود بھی انسٹرکٹر رہا ہوں اس اکیڈمی میں، اور میں خود ٹریننگ دیتا رہا ہوں ان کے ملک کے کیڈٹس کو. یعنی ان ملکوں کی ہماری طرف ایک انکلینیشن بہت زبردست تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں انسٹرکٹر ایرانی پائلٹس کا بھی رہا ہوں. تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ اتنی کلوز ہم، ایک تو کولیبوریشن تھی، اور اتنے ڈائیورسیفائڈ ملکوں کے. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ایرانی اور عراقی دونوں کیڈٹس کو ہم ٹرین کر رہے تھے جب یہ آپس میں جنگ لڑ رہے تھے. تو جس کا مطلب ہے کہ پاکستان پر کتنا زیادہ ٹرسٹ ہوگا ان دونوں ملکوں کا کہ وہ آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں اور دونوں کے پائلٹ یہاں ہمارے پاس ٹریننگ لے رہے ہیں. تو جب آپ، ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت زبردست ہے اور پراؤڈ ہے ایک قسم کا کہ ہم ٹریننگ دیتے رہے ہیں. بہت سالوں تک ہمارے پائلٹس، انجینئرز، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز ان ملکوں میں ڈیپوٹیشن پر جاتے رہے ہیں پاکستان ایئر فورس سے. وہ کیا تھا بیسیکلی؟ ایک ٹرسٹ اور کانفیڈنس تھا ہماری کیپیبلٹی پہ ان کا. ان کے یہاں کبھی نہیں آئے اس سینس میں کہ ہمیں ٹرین کرنے آئے ہوں.
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے، ڈویبل بھی ہے، صرف ایک ایلیمنٹ آف ایک سورینٹی کی فیل آنی چاہیے اور ایک ریزالو پیدا ہونا چاہیے ملکوں میں. کانسیپٹ میں بالکل آپ کا نان نگیٹ کر رہا ہوں کسی سٹیج پہ، نہ اس میں کوئی مجھے ایک بھی نیگیٹو شیڈ نظر آ رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پراؤڈ پاس رہا ہے، ہمارے پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے پوری دنیا نے. ابھی چاند صاحب اور جان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ لوگ ہم پہ اب ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، ہمیں ریکگنائز کرتی ہے. اور پیچھے ابھی جو مئی والا کانفلکٹ ہوا، ہندوستان تو چاہتا تھا کہ ہم لیسٹ ریلیونٹ سے ارریلیونٹ ہو جائیں، جو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم آلموسٹ ارریلیونٹ کر دیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیسٹ اور ارریلیونٹ اٹھا کر دوبارہ ریلیونٹ کر دیا. بیکاز جب آپ نے جنگ میں جو ہندوستان سے کیا ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ آپ نوٹ کریں، پوری دنیا آپ کو بلا رہی ہے، آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہی ہے، آپ سے سیکھنا چاہ رہی ہے کہ آپ نے لڑائی کیسے کی. اور دوسری آپ ایک اور چیز دیکھیں بھائی صاحب، وکٹری ہیز ویلیو. دنیا میں جب آپ جیتتے ہیں نا تو آپ کی ویلیو بڑھتی ہے، لوگ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. چاند صاحب کا علاقے سے جا کے پوچھا کہ جب بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس سے لوگ کہتے ہیں یار اس سے یاری دوستی کا کمال ہی اور اپنا ہے، پرائڈ فیل کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل ہیومن فینومنا ہے. جو وکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کی پوزیشن ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،